تاریخ کے صفحات میں جب ہم صوفیہ کرام کے نام پڑھتے ہیں تو ان میں چند نام ایسے ہیں جو روحانیت کے سمندر میں ایک روشنی کی مانند ہے۔ حضرت شمس الدین تبریزی رضی اللہ عنہ انہی عظیم شخصیات میں سے ایک ہیں۔ آپ کی پیدائش ایران کے شہر تبریز میں ہوئی اور بچپن ہی سے آپ کے وجود میں ایک خاص روحانی کشش اور نورانی صفتیں نمایاں تھیں۔ حضرت شمس کی زندگی کا آغاز ایک ایسے گھرانے میں ہوا جہاں علم، تقوی اور روحانی رجحان کی قدر کی جاتی تھی۔ والدین نے اپنی اولاد کو نہ صرف دنیاوی علم کی تعلیم دی بلکہ روحانی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی۔ ابتدائی عمر میں ہی حضرت شمس نے یہ سیکھا کہ دنیاوی زندگی وقتی ہے اور اصل مقصد روح کی ترقی اور اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے۔ ابتدائی زندگی اور خاندان۔ حضرت شمس کا تعلق ایک مذہبی اور علم دوست خاندان سے تھا۔ والدین کی تربیت، خاندان کے بزرگوں کی نصیحتیں اور معاشرتی ماحول نے آپ کے کردار کی بنیاد رکھی۔ بچپن میں آپ عام بچوں کی طرح کھیل کود میں مشغول رہتے، لیکن دل کی گہرائی میں اللہ کی یاد اور معرفت کا جذبہ ہمیشہ موجود رہتا۔ شمس تبریز کی شخصیت میں چھوٹے سے چھوٹے کاموں میں بھی ایک روحانی زاویہ دیکھنے کو ملتا۔ والدین اور بزرگوں کی نصیحت پر عمل کرنا، دوسروں کی مدد کرنا اور دل کی پاکیزگی کو مقدم جانا آپ کے فطری اعمال تھے۔ روحانی رجحان اور علم حاصل کرنا۔ جیسے جیسے حضرت شمس جوان ہوئے، ان کا دل دنیاوی علم کی بجائے روحانی علم کی طرف زیادہ مائل ہوا۔ اپنے مختلف صوفیہ اور علماء سے ملاقاتیں کیں، ان کے ہاں درس حاصل کیا اور اپنی روحانی تربیت کو مضبوط کیا۔ آپ کی تعلیمات میں بنیادی طور پر چند اہم اصول شامل تھے۔ عشق حقیقی، اللہ کی محبت اور اس کی قربت کو زندگی کا مقصد سمجھنا۔ صبر و شکر، مشکلات اور مصائب میں صبر کرنا اور اللہ کے احکام پر شکر ادا کرنا۔ روحانی آزادی، دنیاوی خواہشات اور تعلقات سے وابستگی کو وقتی اور محدود جاننا۔ انسانیت کی خدمت، دوسروں کی بھلائی، محتاجوں کی مدد اور دلوں کو نرم کرنے کی کوشش۔ یہ اصول بعد میں آپ کی تعلیمات اور صوفیانہ فلسفہ کا مرکز بن گئے۔ روحانی سفر اور عبادات۔ حضرت شمس تبریز کی زندگی میں سفر ایک اہم جزو تھا۔ آپ مختلف شہروں اور علاقوں کا سفر کرتے تاکہ علم حاصل کریں، روحانی تربیت پائیں اور لوگوں کو اللہ کی محبت کی تعلیم دیں۔ آپ کی عبادات اور ریاضتیں غیر معمولی تھیں۔ رات بھر نماز، ذکر اور مراقبہ، اور دن میں لوگوں کی رہنمائی آپ کا معمول تھا۔ سفر کے دوران آپ ہر جگہ روحانی سکون اور محبت کی روشنی پھیلاتے۔ آپ کی موجودگی میں لوگ اللہ کی قربت محسوس کرتے۔ آپ لوگوں کے دلوں کی سختی کو نرم کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے ایک سخت دل شخص کو اپنی نصیحت اور محبت سے اللہ کی طرف مائل کیا۔ حضرت شمس کی شخصیت کی خصوصیات۔ حضرت شمس تبریز کی شخصیت میں کئی نمایاں خصوصیات تھیں۔ سخاوت اور رحمت، آپ ہمیشہ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی۔ علم و حکمت، آپ کی باتیں صرف نصیحت نہیں بلکہ عملی حکمت سے بھرپور تھیں۔ عشق حقیقی، اللہ کے عشق میں مکمل طور پر محو رہنا اور ہر عمل میں اس کی رضا تلاش کرنا۔ تربیت و رہنمائی، جو بھی آپ کے نزدیک آتا وہ روحانی تربیت حاصل کرتا اور اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لاتا۔ ابتدائی واقعات اور کرامات۔ حضرت شمس کی ابتدائی زندگی کے دن بھی غیر معمولی واقعات سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ اپنے ایک شخص کے دل کو سختی سے نرم کر کے اللہ کی محبت میں مائل کیا۔ سفر کے دوران آپ اکثر ایسے لوگوں سے ملاقات کرتے جو روحانی رہنمائی کے طلبگار ہوتے۔ آپ انہیں محبت اور نصیحت کے ذریعے روحانی روشنی دیتے۔ آپ کی عبادت اور مراقبہ اتنی گہری تھی کہ لوگ آپ کے قریب آ کر اللہ کی قربت محسوس کرتے۔ فلسفہ حیات۔ حضرت شمس تبریز کا فلسفہ یہ تھا کہ انسان کی زندگی کا مقصد دنیاوی خواہشات نہیں بلکہ روحانی ترقی اور اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے۔ دنیاوی تعلقات عارضی ہیں، لیکن روح کی آزادی اور اللہ کی قربت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ آپ کی تعلیمات نے صوفیانہ فلسفہ میں ایک نئی جہت پیدا کی، جس میں عشق حقیقی، صبر، شکر اور روحانی تربیت پر زور دیا گیا۔ روحانی اثرات اور تعلیمات۔ حضرت شمس کی تعلیمات نے صرف ان کے قریبی افراد کو ہی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کیا۔ لوگوں کے دلوں کو نرم کرنا اور انہیں اللہ کی محبت کی طرف راغب کرنا آپ کا خاص ہنر تھا۔
آپ کی نصیحتیں عملی زندگی کے لیے رہنما اصول بن گئیں جو نہ صرف روحانی ترقی بلکہ معاشرتی بھلائی کے لیے بھی مفید تھیں۔ حضرت شمس کا فلسفہ اور تعلیمات آج بھی صوفیانہ ادب میں زندہ ہیں اور روحانی طلبگار ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت شمس تبریز کی زندگی کا اہم موڑ تب آیا جب آپ کی ملاقات حضرت مولانا جلال الدین رومی سے ہوئی۔ یہ ملاقات صرف دو انسانوں کا میل نہیں تھی بلکہ ایک روحانی انقلاب کا آغاز تھی۔ مولانا رومی جو پہلے ایک علمی اور مذہبی ماحول میں رہنے والے عالم تھے، شمس کی تربیت اور تعلیمات سے مکمل طور پر بدل گئے اور عشق حقیقی میں ڈوب گئے۔ شمس کا فلسفہ ہمیشہ یہ تھا کہ روحانی علم اور معرفت کتابوں سے حاصل نہیں بلکہ دل کی گہرائی میں اور اللہ کی محبت میں غرق ہو کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مولانا رومی کی زندگی میں شمس کی آمد نے اسی فلسفے کو عملی روپ دیا۔ شمس کی آمد اور رومی کے سامنے ظہور۔ مولانا رومی دمشق کے مدرسے میں درس دیتے تھے جہاں آپ اپنے علم اور فصاحت کے لیے مشہور تھے۔ ایک دن شمس اچانک رومی کے سامنے آئے اور کہا، اگر تم حقیقت جاننا چاہتے ہو تو مجھے اپنے دل میں جگہ دو۔ یہ جملہ مولانا رومی کے دل میں ایک زبردست اثر چھوڑ گیا۔ رومی نے محسوس کیا کہ یہ شخص صرف استاد نہیں بلکہ روحانی رہنما اور اللہ کے عشق کی روشنی ہے۔ روحانی گفتگو اور تعلیمات۔ شمس کی گفتگو میں ہمیشہ چند بنیادی اصول شامل ہوتے۔ عشق حقیقی، اللہ کی محبت اور اس کی معرفت کو زندگی کا محور بنانا۔ روحانی آزادی، دنیاوی خواہشات سے دل کو آزاد کرنا اور روحانی خوشی کو حاصل کرنا۔ صبر و شکر، مشکلات میں صبر اور اللہ کی رضا میں مطمئن رہنا۔ انسانیت کی خدمت، دوسروں کے دلوں کو نرم کرنا اور انہیں روحانی روشنی دینا۔ مولانا رومی نے شمس کی ہر بات کو دل و جان سے محسوس کیا اور ان کے ساتھ اپنے اندرونی سفر کا آغاز کیا۔ ابتدائی کرامات اور واقعات۔ شمس کی ملاقات کے بعد رومی کی زندگی میں کئی غیر معمولی واقعات رونما ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق رومی نے پہلی ملاقات میں محسوس کیا کہ شمس کی موجودگی میں دلوں میں ایک خاص سکون اور اللہ کی یاد پیدا ہو رہی ہے۔ شمس نے صرف ایک نظر سے رومی کے دل کے تمام پردے ہٹا دیے اور ان کے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیا۔ ایک دن شمس نے رومی سے کہا کہ اگر تم سچ میں روحانی ترقی چاہتے ہو تو اپنے علمی غرور کو چھوڑ دو۔ یہ نصیحت رومی کے لیے زندگی بدل دینے والی ثابت ہوئی۔ روحانی تربیت اور تبدیلی۔ شمس نے مولانا رومی کو نہ صرف اللہ کے عشق میں ڈبویا بلکہ انہیں عملی تصوف، عبادت اور مراقبہ کی طرف بھی رہنمائی کی۔ مولانا رومی کے دل کی گہرائی میں عشق حقیقی پیدا ہوا اور انہوں نے دنیاوی علم و فصاحت کو صرف اللہ کی معرفت کے لیے استعمال کیا۔ شمس کی تربیت نے رومی کی شاعری میں بھی گہرائی پیدا کی جو بعد میں مثنوی کی شکل میں صوفیانہ ادب میں شامل ہوئی۔ مولانا رومی نے شمس کی تعلیمات کے اثر سے اپنی زندگی کو مکمل طور پر روحانی بنایا اور عشق حقیقی میں غرق ہو گئے۔ شمس کی شخصیت اور اثرات۔ شمس کی شخصیت کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ محض باتوں سے نہیں بلکہ عمل اور کرامت سے لوگوں کے دل بدل دیتے تھے۔ آپ کی موجودگی میں لوگ اللہ کی قربت محسوس کرتے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے۔ شمس نے مولانا رومی کو یہ سکھایا کہ علم کی اصل قدر صرف دل کی پاکیزگی اور اللہ کی محبت میں ہے۔ آپ کی نصیحت اور تعلیم نے رومی کو ایک مکمل صوفی اور شاعر کے طور پر ڈھال دیا۔ شمس تبریز کی زندگی ایک مسلسل سفر تھی، نہ صرف جغرافیائی طور پر بلکہ روحانی اعتبار سے بھی۔ آپ کا مقصد واضح تھا، ہر دل میں اللہ کی محبت اور معرفت کی روشنی جگانا۔ شمس کی زندگی کے وہ دن جن میں مولانا رومی سے ملاقات ہوئی ان کے لیے روحانی تجربات کا آغاز تھے۔ یہ تعلق صرف استاد اور شاگرد کا نہیں بلکہ روحانی انقلاب کا آغاز تھا۔ شمس کا انداز منفرد تھا۔ آپ کسی بھی شخص کے ساتھ بات کرتے تو دلوں میں ایک عجیب سکون اور نورانی جذبہ پیدا ہوتا۔ یہ ایک ایسی طاقت تھی جو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ آپ کی موجودگی، نظر اور عمل سے پیدا ہوتی تھی۔ رومی کے دل میں انقلاب۔ مولانا رومی پہلے ایک عالم مدرس اور شاعر تھے، لیکن شمس کی موجودگی نے ان کے اندر ایک مکمل روحانی تبدیلی پیدا کی۔ شمس نے رومی کو سمجھایا کہ علم کا اصل مقصد دل کی صفائی اور اللہ کی قربت ہے، نہ کہ صرف دنیاوی شہرت اور علم کی فصاحت۔ پہلی ملاقات میں ہی شمس نے رومی کے دل میں ایک ایسی روشنی پیدا کی جو بعد میں ان کی شاعری اور زندگی کی بنیاد بنی۔ رومی نے محسوس کیا کہ شمس کے بغیر روحانی زندگی ادھوری ہے
اور ان کی رہنمائی کے بغیر عشق حقیقی کی روشنی حاصل نہیں ہو سکتی۔ شمس کی کرامات اور روحانی تجربات۔ شمس تبریز کی زندگی کے دوران کئی ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے رومی اور لوگوں کے دلوں میں ایک غیر معمولی اثر چھوڑا۔ دل کی صفائی کا واقعہ۔ ایک دن رومی نے شمس سے کہا کہ وہ علم کے ذریعے اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں مگر دل کی حالت سمجھ نہیں آ رہی۔ شمس نے صرف ایک نظر سے رومی کے دل کے غرور، خوف اور دنیاوی فکری پردے ہٹا دیے۔ اس کے بعد رومی کا دل مکمل طور پر اللہ کی محبت میں ڈوب گیا۔ روحانی سکون۔ شمس کی موجودگی میں رومی کو ایک عجیب سکون محسوس ہوا۔ ان کے دل میں ہر فکر اور پریشانی غائب ہو گئی۔ رومی کے بعد کے اشعار میں یہ سکون صاف جھلکتا ہے جیسے روح اللہ کے عشق میں مست ہو گئی ہو۔ عوامی کرامات۔ شمس صرف رومی کے لیے نہیں بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی ایک روحانی رہنما تھے۔ ایک قصہ کے مطابق ایک شخص شدید ذہنی دباؤ اور دنیاوی پریشانی کے ساتھ شمس کے پاس آیا۔ شمس نے نہ صرف اسے نصیحت کی بلکہ ایک مراقبہ اور روحانی عمل کے ذریعے اس کے دل سے پریشانی ختم کر دی۔ دوسرے قصے میں شمس نے ایک غریب کی زندگی بدل دی، اس کی مالی اور روحانی مشکلات کو ختم کیا اور اسے اللہ کی طرف راغب کیا۔ مولانا رومی کی شاعری پر اثر۔ شمس کی تربیت کے اثر سے مولانا رومی کی شاعری میں نئی جہت اور گہرائی آئی۔ پہلے رومی کی شاعری علمی اور رسمی تھی مگر شمس کے اثر سے یہ روحانی، محبت بھری اور عشق حقیقی کی تعلیم پر مبنی ہو گئی۔ مثنوی میں شمس کی تعلیمات، نصیحتیں اور عشق حقیقی کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ رومی کی شاعری میں شمس کی موجودگی ایک روشنی کی مانند ہے جس نے ان کے اشعار کو روحانی اور انسانیت دوست بنایا۔ شمس اور رومی کے روحانی تجربات۔ شمس کی تعلیمات رومی کے لیے صرف نصیحت نہیں تھیں بلکہ عملی تجربات کا ذریعہ بھی تھیں۔ رومی کو شمس کے ساتھ بیٹھ کر مراقبہ، ذکر اور عبادات کی مشقیں کرنی آ گئی۔ شمس نے رومی کو یہ سکھایا کہ روحانی ترقی صرف کتابی علم سے نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور اللہ کی محبت میں غرق ہو کر حاصل ہوتی ہے۔ یہ تربیت رومی کو ایک کامل صوفی اور روحانی رہنما بنانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ عوامی ملاقاتیں اور روحانی اثرات۔ شمس تبریز نے نہ صرف رومی بلکہ عام لوگوں کے دلوں میں بھی روحانی انقلاب پیدا کیا۔ لوگ شمس کے پاس اپنے دل کی صفائی، مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے آتے۔ شمس کی نصیحت اور کرامات نے لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کیا اور ان کے دل میں محبت و صبر پیدا کیا۔ ایک مشہور قصہ میں بتایا جاتا ہے کہ شمس نے ایک سخت دل شخص کو صرف نصیحت اور مراقبہ کے ذریعے نرم کر دیا اور وہ اللہ کی محبت میں ڈوب گیا۔ شمس کی غیر موجودگی اور رومی کی پہلی آزمائش۔ شمس تبریز کی غیر موجودگی نے رومی کی زندگی میں ایک گہرا خلا پیدا کیا۔ شمس کے جانے کے بعد رومی کے دل میں ایک عجیب دکھ اور روحانی کرب پیدا ہوا کیونکہ شمس نہ صرف ان کے استاد بلکہ روحانی روشنی کا سرچشمہ تھے۔ اس وقت رومی نے سمجھا کہ شمس کی تعلیمات اور نصیحتیں صرف باتوں تک محدود نہیں تھیں بلکہ ان کی روحانی تربیت کی بنیاد تھیں۔ شمس کے بغیر رومی کو اپنی زندگی میں سکون اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنی ذاتی ریاضت اور مراقبہ پر زیادہ توجہ دینی پڑی۔ یہ مرحلہ رومی کے لیے ایک آزمائش کی مانند تھا کیونکہ شمس کی رہنمائی کے بغیر خود پر انحصار کرنا اور روحانی ترقی حاصل کرنا آسان نہیں تھا۔ رومی کی روحانی محنت اور ریاضت۔ شمس کے جانے کے بعد رومی نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر روحانی ترقی کے لیے وقف کر دیا۔ رومی نے اپنے دل کی گہرائیوں میں غور و فکر شروع کیا اور شمس کی تعلیمات کو عملی طور پر اپنانا شروع کیا۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت، ذکر اور مراقبہ میں مصروف رہے۔ اس دوران رومی نے اپنی شاعری کو بھی محبت الہی اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کیا، اور یہ وہ وقت تھا جب مثنوی کی بنیاد رکھی گئی۔ شمس کی کرامات اور اثرات کی یاد۔ رومی شمس کی موجودگی کے اثرات کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے اور ان کی کرامات کی کہانیاں رومی کے گرد موجود لوگوں میں بھی مشہور تھیں۔ شمس کی نصیحت اور تعلیمات نے رومی کے دل کو اللہ کی معرفت اور عشق حقیقی میں مضبوط کیا۔ شمس کے بغیر رومی نے خود کو روحانی تربیت اور مراقبہ میں غرق کیا اور ان کی روحانی طاقت میں اضافہ ہوا۔ رومی کی شاعری میں شمس کی غیر موجودگی کے بعد بھی روحانی کرامت اور اثرات جھلکتے ہیں، جیسے دل کے دکھ کو سکون میں بدلنا اور لوگوں کے دلوں کو اللہ کی محبت کی طرف مائل کرنا۔ عوامی اثرات اور شمس کی تعلیمات۔
شمس تبریز کی تعلیمات نے عوامی سطح پر بھی اثرات چھوڑے جو شمس کی غیر موجودگی کے بعد زیادہ واضح ہو گئے۔ روحانی رہنمائی، شمس کی تعلیمات سے متاثر لوگ رومی کے گرد جمع ہوئے اور اللہ کی محبت میں خود کو ڈھالنے لگے۔ دلوں کی صفائی، شمس کے اثرات کی بدولت لوگ اپنے دل کی سختی اور دنیاوی خواہشات سے آزاد ہونے لگے۔ کرامات کی داستانیں، شمس کی غیر موجودگی کے بعد بھی ان کے کرامات کی کہانیاں لوگوں میں مشہور رہیں جس سے روحانی طلبگار اور زیادہ تعداد میں آئے۔ رومی کی شاعری اور تعلیمات میں اضافہ، شمس کی غیر موجودگی کے باوجود رومی نے اپنی شاعری میں نئے موضوعات شامل کیے۔ انسان کی روحانی جدوجہد اور عشق حقیقی کی اہمیت، دنیاوی خواہشات سے دل کو آزاد کرنا اور اللہ کی محبت میں غرق ہونا، صبر شکر اور انسانی ہمدردی کی تعلیمات۔ یہ وہ وقت تھا جب رومی کی شاعری نے صوفیانہ ادب میں ایک نیا دور پیدا کیا اور شمس کی تعلیمات کے اثرات کو شعری انداز میں پیش کیا۔ شمس تبریز کا آخری سفر، شمس تبریز کی زندگی کا آخری حصہ بھی روحانیت، عبادت اور انسانیت کی خدمت میں گزرا۔ شمس ہمیشہ اللہ کی معرفت میں غرق رہتے، لیکن ان کی زندگی میں ایک وقت آیا جب دنیاوی زندگی کا اختتام قریب تھا۔ شمس نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں زیادہ وقت عبادت، ذکر اور مراقبہ میں گزارا۔ اپنے مولانا رومی اور دیگر روحانی طلبگاروں کی تربیت اور رہنمائی جاری رکھی تاکہ ان کے بعد بھی روحانی روشنی قائم رہے۔ آخری دنوں میں بھی شمس کی کرامات اور روحانی اثرات لوگوں میں واضح تھے اور لوگ ان کی موجودگی سے اللہ کی محبت اور سکون محسوس کرتے۔ مولانا رومی کی مکمل روحانی ترقی، شمس کی غیر موجودگی کے بعد مولانا رومی نے اپنی روحانی زندگی میں مکمل ترقی حاصل کی۔ روحانی خودی اور مراقبہ، رومی نے شمس کی تعلیمات کو عملی طور پر اپنایا اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر اللہ کی محبت اور عبادت کے لیے وقف کیا۔ شاعری میں نیا رخ، شمس کے اثر سے مولانا رومی کی شاعری نے عشق، حقیقی صبر، شکر اور روحانی آزادی کو بنیادی موضوع بنایا۔ مثنوی اور دیگر اشعار میں یہ تبدیلی واضح ہے۔ عوامی رہنمائی، رومی نے شمس کی تعلیمات کی روشنی میں لاکھوں لوگوں کے دلوں کو اللہ کی محبت کی طرف مائل کیا۔ وہ خود ایک مکمل روحانی رہنما بن گئے جو شمس کے اثرات کو آگے بڑھاتے۔ شمس کی کرامات اور عوامی واقعات، شمس تبریز کی زندگی میں کرامات ہمیشہ نمایاں رہی۔ دلوں کی نرمیت، شمس کی نصیحت اور موجودگی نے لوگوں کے دلوں میں سختی کو ختم کر دیا اور انہیں اللہ کی محبت کی طرف راغب کیا۔ روحانی شفا، کئی لوگوں نے شمس کی دعاؤں اور نصیحتوں سے روحانی اور جسمانی سکون پایا۔ عوامی اثرات، شمس کی تعلیمات کی بدولت عوام میں محبت، صبر اور ہمدردی کی فضا قائم ہوئی۔ روحانی فلسفہ اور تعلیمات کا اختتام، شمس تبریز نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ سبق دیا کہ اللہ کی معرفت سب سے بڑی دولت ہے۔ عشق حقیقی میں غرق ہونے سے انسان کی روح مکمل ہوتی ہے۔ روحانی ترقی کے لیے خودی صبر اور عبادت ضروری ہے۔ انسانیت کی خدمت اور دلوں کی نرمیت روحانی عمل کی اصل بنیاد ہے۔ یہ فلسفہ بعد میں مولانا رومی کی شاعری اور تعلیمات میں ہمیشہ زندہ رہا۔ مولانا رومی اور شمس کی یاد، شمس کی غیر موجودگی کے بعد بھی رومی نے ان کی تعلیمات کو یاد رکھا اور اپنی زندگی کو اس روشنی میں ڈھالا۔ رومی نے شمس کی کرامات اور نصیحتوں کو اپنے اشعار اور تعلیمات میں شامل کیا۔ مولانا رومی کی شاعری میں شمس کی موجودگی کے اثرات آج بھی صاف جھلکتے ہیں اور یہ صوفیانہ ادب کا سب سے قیمتی حصہ بن گیا۔ عوام اور روحانی طلبگار آج بھی شمس کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور ان کی کرامات کی داستانیں نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہیں۔